فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، بعد نماز وتر کے درس کے سلسلے میں روزے کے متعلق احکام و مسائل ہم سن رہے ہیں۔ کل ہم نے ان مسائل کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں سن لیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ ان باتوں سے روزے میں کوئی خرابی نہیں آتی اور ان چیزوں کا کرنا روزے میں بالکل روا ہے، مباح ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ چیز بھی ذہن نشین کر لیں کہ روزے کے مبطلات، یعنی روزے کو جو چیز باطل کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، اور پھر یہ ٹوٹنا بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ روزہ دو طرح ٹوٹتا ہے۔ ایک ٹوٹنا وہ ہے جس میں پھر ایک روزے کے بدلے ایک روزہ قضا کرنا ہے، اور ایک ٹوٹنا وہ ہے رمضان کے روزے کا کہ جس کے بدلے یا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑتے ہیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑتا ہے، یا پھر ایک گردن آزاد کرنی پڑتی ہے۔ تو اس واسطے آدمی ان مسائل سے آگاہ ہو جائے تو یہ چیز، اور دیکھ ہم نے کل کے درس میں امہات المومنین نے ساری باتیں بیان کر دی، اور ان سے زیادہ باحیا اور پاک تو خواتین دنیا میں نہ ہوئی ہیں نہ ہوں گی۔ یہ بیان اسی لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق ہمارے ایمان، عقیدے اور عمل اور عبادت سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ایک مکمل دین ہے، اس کی ہر کڑی ایک دوسرے سے بالکل جڑی ہوئی ہے۔ آج دین ہمارا بے جان کیوں ہو گیا؟ عبادتیں ہماری بے روح کیوں ہو گئی؟ ہم نے یہ کڑیاں توڑ دی ہوئی ہیں، کچھ ادھر کا مان لیے، کچھ ادھر کا مان لیے، کچھ یہ مان لیے، کچھ وہ چھوڑ دیے، کچھ یہ چھوڑ دی۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ مکمل دین ہے اور ہر کڑی اس کی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ جہاں ایک بھی کڑی بیچ میں سے ٹوٹی، اس کا تسلسل ختم۔ عقیم الدین یہی ہے کہ اور پھر وہ جو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مومنوں اسلام میں، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو احکام تمہیں دیے گئے ہیں، چاہے کرنے کے ہوں یا نہ کرنے کے ہوں، اعمال وہ فرض ہوں، واجب ہوں، سنت ہو، مستحب ہو، نفل ہو، مندوب ہو، جو بھی عمل ہو، یہ تمہیں شریعت کے دائرے میں اور شریعت کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ اس سے پھر وہ نتیجے برآمد ہوتے ہیں، اس سے وہ ساری برکتیں پھر معاشرے کو حاصل ہوتی ہیں جو ہم قرن اول کے مسلمانوں میں دیکھتے ہیں۔ تو ان مسائل کو سیکھنا، سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا اسی لیے ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر ہم دین اور ایمان تو کیا سمجھیں گے؟ ہمارا کوئی عمل بھی خود ہمارے اپنے لیے نافع نہیں بن سکتا، جبکہ اللہ نے ہم ان عبادتوں کے اندر بھی بہت سی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ان کے ادا کرنے سے ہمیں بہت سی دنیا اور آخرت کے فائدے آتے ہیں۔ دین پر چلنا آسان ہوتا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، آدمی کے دل میں ایمان اور یقین کی کیفیتیں مضبوط ہوتی ہیں، اور جتنا انسان کی یہ کیفیت مضبوط ہوتی ہے اتنا یقین اور اعتماد اس کا اللہ کی ذات پر پختہ ہوتا ہے، اور یہی روح ہے اصل ایمان کی، عقیدے کی، دین۔ اللہ کی ذات پر جتنا ایمان پختہ ہوگا، بس آدمی اتنا ہی اللہ کا محبوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ ساری عبادتیں اللہ کی ساری رحمتوں اور مغفرتوں کو سمیٹ کر لاتی ہیں بندے کے واسطے، ورنہ جب انہی میں جان نہ ہو تو پھر بھلا کیا انسان کو ہاتھ آئے گا؟ اس واسطے ان مسائل کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ اب روزے کے مبطلات، یعنی کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر وہ بھی کس طرح ٹوٹتا ہے، وہ ہم دیکھ لیں۔ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ 2 طرح کی ہیں۔ نمبر 1، جن سے روزہ ٹوٹ تو جاتا ہے مگر صرف قضا، یعنی ایک روزے کے بدلے ایک ہی روزہ قضا کرنا ہے، یہ لازم آتی ہے۔ دوسری صورت کیا ہے؟ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا اور کفارہ، یعنی ایک غلام آزاد کرنا یا 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔
اس کی قضا بھی کرنا ہے اور اوپر سے 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھنا ہے۔ اچھا، اس میں انقطاع نہیں ہونا، گیپ نہیں آنا۔ اب فرض کر لو 1 مہینہ 30 کا اور 1 مہینہ 29 کا ہو رہا ہے، 59 روزے برابر ہونا۔ 58 روزے رکھ کے تم نے 59واں چھوڑے، 1 سے گنتی شروع۔ یہ سزا ہے رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر توڑنے کی، جان بوجھ کر توڑنے کی۔ کچھ حالتیں تو وہ ہیں جس میں اللہ خود حکم دیتا ہے روزہ توڑ میرے بندے، نبی نے خود فرمایا کہ ایسی حالت میں روزہ توڑ دو، وہاں روزہ توڑنا ثواب ہے۔ اور کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ اگر بندے نے دانستہ جان بوجھ کر روزہ توڑا، رمضان کا فرض روزہ، تو نتیجے میں اس کو پھر یہ سزا بھگتنا ہے۔ تو اس واسطے ان چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، اب اس میں ان کی تفصیل آ رہی ہے کہ کن کن اعمال سے روزہ کیسے ٹوٹتا ہے، قضا والا ہوتا ہے یا قضا اور کفارے والا۔ جماع، ہم بستری، مباشرت، یہ سب اس کے نام ہیں۔ اس پر قریب اجماع ہے کہ جو شخص رمضان میں دن کے وقت جان بوجھ کر جماع کرے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ حضور نے دریافت فرمایا، کیا بات ہے، تم کیوں ہلاک ہو گئے؟ تو کہنے لگے، میں رمضان میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا۔ وہ صحابہ کتنا ان کو قلق ہو جاتا تھا جیسے ان سے کوئی قصور سرزد ہوتا تھا، اور سیدھے آ کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قصور کا اعتراف بھی کرتے تھے اور اس سے معافی کا راستہ بھی تلاش کرتے تھے۔ دیکھو اب کیا ہو رہا ہے، وہ صحابی آئے اور آ کر سیدھا کہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا۔ کہ کیا ہوا، کیوں ہلاک ہو گیا؟ کہ میں روزے کی حالت میں تھا رمضان میں اور میں نے بیوی سے جماع کر لیا، ہم بستری کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے، اب تم سے ہو گیا ایک گناہ سرزد، تو کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اب یہ آج تو یہ چیزیں ہیں بھی نہیں، ہم اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے۔ وہ بہت غلام بولے تو وہ خریدا ہوا رہتا تھا، بھاری قیمت کا رہتا تھا، انسانوں کی بولیاں لگتی تھی۔ وہ جنگوں میں جو مرد عورتیں گرفتار ہو کر آتے تھے ان کو جو فتح کرنے والا قبیلہ اپنا غلام بنا لیتا تھا، اور اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ جہاں چاہیں ان کو بیچ بھی سکتے ہیں۔ اور وہ غلام آزاد کرنا، اسلام نے دیکھو کتنی حکمت کے ساتھ یہ غلامی ختم کیا، بہت حکمت کے ساتھ۔ کچھ احمق اس پر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اسلام نے غلامی کو باقی رکھا، نبی کے زمانے میں غلام بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے۔ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ایک فطری دین ہے، اس نے اس جاہل اور شرک اور کفر اور جہالت میں پوری اندھیروں میں غرق قوم کو کس طرح نکالا ہے ایمان کی روشنی، توحید کی یقین و معرفت کی روشنی کی طرف، اور کس طرح ان کے اندر کی ساری خرابیوں کو ایک ایک کر کے دھیرے دھیرے بتدریج ختم کیا، اور ان تمام اعلیٰ اخلاق پر ان کو جمع دیا جو اللہ کو مطلوب تھے، اور وہ پھر ثابت قدم ہو گئے۔ یہ غلامی بھی اسلام نے دھیرے دھیرے اس طرح ختم کی، اور وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس کے جوابات ہمارے علماء حق نے بہت تفصیل سے دیے ہوئے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ غلامی کو پسند نہیں کرتا۔ کسی کو غلام بنانا یہ اللہ کو پسند ہے، نہ رسول کو پسند ہے، نہ کبھی اسلام نے، اللہ کے دین نے اس کی کسی دور میں اجازت دی ہے۔ وہ تو ایک معاشرتی مسئلہ تھا، چل رہا تھا۔ بہرحال آپ نے ان صحابی سے فرمایا، کیا تم ایک غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں۔ اور وہ زمانہ کیسا تھا، تنگ دستی، جنگوں پر جنگیں ہو رہی تھی، ہر طرف سے خطرات امٹ کر آ رہے تھے۔ تو کیا تم 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھ سکتے ہو؟ 2 مہینے کے مسلسل روزے، بیچ میں ایک بھی چھوٹنا نہیں، کائے سے بھی۔ چھوٹا کی گنتی 1 سے شروع ہونا ہے پھر۔
اتنی خطرناک سزا ہے اس کی، جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی؟ فرمایا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ ایک روزے کا فدیہ، ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا، تب 2 مہینے کے روزوں کا فدیہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، تو بھی دونوں وقت۔ اس نے جواب دیا نہیں۔ پھر وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیر بیٹھا رہا کہ اتنے میں حضور کے پاس ایک بوری آئی جس میں چھوہارے تھے، یعنی سوکھی کھجوریں، خرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے فرمایا دیکھو ان چھوہاروں کا صدقہ کر دو۔ اس نے کہا کیا اپنے سے زیادہ تنگ دست پر صدقہ کروں؟ وہ صحابی بول رہے اللہ کے رسول کو، یا رسول اللہ یہ جو آپ مجھ کو چھوہارے دے رہے ہیں میرے روزے کے کفارے کے طور پر صدقہ کرنے کو، تو مجھ سے زیادہ تنگ دست آدمی پر صدقہ کروں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے دونوں طرف کے درمیان، یعنی پورے مدینے میں کوئی گھر ہم سے زیادہ حاجت مند نہیں ہے اللہ کے رسول۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے، اور آپ نے فرمایا جا اسے اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا ہے۔ جمہور ائمہ کے نزدیک یہ کفارہ مرد اور عورت دونوں پر ضروری ہے، لیکن اگر مرد نے عورت کو اپنے ساتھ زبردستی شریک کیا ہو تو اس میں کفارہ صرف مرد کے ذمے ہوگا۔ مرد نے اگر عورت پر زبردستی کی ہو، وہ نہیں چاہتی تھی کہ روزے کی حالت میں کام ہو، لیکن مرد نے اس پر زبردستی کی، تو ایسی صورت میں پھر عورت پر کفارہ نہیں آئے گا، مرد ہی پر آئے گا۔ اگر دونوں کی رضامندی تھی تو پھر دونوں کو کفارہ دینا پڑے گا۔ اس میں اختلاف ہے، مگر جمہور کے نزدیک تو یہی صحیح ہے۔ جمہور ائمہ کے نزدیک کفارے میں ترتیب ضروری ہے، یعنی یہ کہ ایک غلام آزاد کیا جائے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو لگاتار 60 روزے رکھے، اور اگر ایسا کرنا ممکن نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ سوائے ابن ابی لیلہ کے تمام ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ کفارے کے ان 60 روزوں کا پے بپے رکھنا ضروری ہے، جیسا کہ مذکورہ بالا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص کو ایسا کرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ انہیں ایسے دنوں میں رکھا جائے جن میں نہ رمضان کا مہینہ آئے اور نہ ایسے دن آئے جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، جیسے عید وغیرہ۔ میں نے بتایا ابھی کہ ایسا کوئی بھی عذر بھی آیا اور اس کی گنتی میں کہیں سے بھی بیچ میں سلسلہ ٹوٹا، وہ پھر ایک سے شروع ہوگا۔ یہ کفارے کی سزا ہے۔ نمبر 2، قے۔ جو شخص روزے کی حالت میں قصداً قے کرے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو دھیان میں رکھنا۔ قصداً، اگر کسی کو خود بخود قے ہو گئی، الٹی ہو گئی، متلی ہو رہی تھی اس کو صبح ہی سے، صفرا وغیرہ بڑھ گیا تھا، پھر بھی اس نے روزے کی نیت کر لی، اور اس کو صبح میں قے ہو گئی بغیر اس کے خود کیے کہ خود بخود ہو گئی، تو پھر روزے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر جی متلا رہا ہے تو اب حلق میں انگلی ڈال ڈال کر وہ کیسا بھی اپنا صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح تھوڑا سا متلی کم ہو جائے، ایسے میں اگر اس کو الٹی ہوئی، قے ہوئی، وہ گیا روزہ اس کا، مگر اس میں صرف قضا ہے، کفارہ نہیں۔ لیکن اس کے ذمے صرف قضا، یعنی بعد میں ایک دن کے بدلے ایک دن روزہ رکھنا ضروری ہے۔ لیکن جو شخص قصداً قے نہ کرے، اسے قے آ جائے اور وہ اسے لوٹائے نہیں تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اس سے لوٹا لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی اگر قے آ رہی تھی، اب آنا چاہتی تھی، آدمی اس کو روکا اور واپس لے لیا، حلق تک آ کر روزہ گیا، روکا اس واسطے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے، مگر ایسا کرنے میں روزہ ٹوٹ گیا اس کا۔ اگر خود سے قے ہو رہی تھی وہ کر لیتا، روزے میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس کی روزہ بالکل صحیح رہتا تھا، لیکن اس نے یہ ڈر سے پھر یہ کیا کہ حلق کا آنے بعد میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، قے آ جائیں گی، واپس لے لیا، اب گیا روزہ، مگر ایک ہی روزے کی قضا ہے، کفارہ نہیں ہے اس میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص کو قے مغلوب کر لے، جس شخص کو قے مغلوب کر لے، یعنی آدمی کے اوپر قے اس طرح سے مسلط ہو گئی کہ اب نہ اس کو روکتے بن رہا ہے، نہ اس پر وہ قابو پانے کے قابل ہے، اب ہونا ہی ہے، اس نے مغلوب ہو گیا آدمی اس کے ذریعے، قے نے اس کو مغلوب کر لیا، قے غالب آ گئی اس کے اوپر، اب وہ ہو گئی، تو آپ نے فرمایا کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا اور اس کے ذمے کوئی قضا نہیں، لیکن جو شخص خود قے کرے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسے چاہیے کہ قضا کرے۔ رواہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ۔ لیکن اس میں فقہا کے درمیان بہت اختلاف ہے۔ اب وہ بعض کہتے ہیں کہ قے کی مقدار پر انہوں نے فتویٰ نافذ کیا ہے، مگر حدیث مبارکہ سے بس یہ صاف صاف واضح ہوتا ہے کہ قے اگر آدمی کو خود بخود ہو جائے، چاہے کتنی بھی ہو، وہ منہ بھر کر ہو، اس سے زیادہ ہو، اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ اس نے قے کو آنے کے بعد واپس نہ لے لیا ہو۔ اور دوسرے یہ کہ قے اگر وہ جان بوجھ کر کرے گا، حلق میں انگلیاں وغیرہ ڈال کر یا کسی اور ذریعے سے، تو ایسی صورت میں پھر اس کا روزہ ٹوٹے گا بھی اور اس پر قضا بھی لازم آئے گی۔ نمبر 3، جان بوجھ کر کھانا پینا۔ جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کھانے پینے سے رکے رہنا روزے کا ایک رکن ہے، لیکن کیا اس سے قضا کے علاوہ کفارہ، یعنی ایک غلام آزاد کرنا، پے بر پے 60 روزے رکھنا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی لازم آئے گا؟ تو اس سلسلے میں کوئی واضح اور صحیح حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے، اور ان میں اختلاف کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری، امام عبداللہ ابن مبارک اور امام اسحاق رحمہ اللہ علیہ مجمعین کے نزدیک جان بوجھ کر کھانے پینے سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جاتے ہیں ان ائمہ کے نزدیک۔ اور امام شافعی، امام احمد ابن حنبل اور امام ظاہریہ کے نزدیک جان بوجھ کر کھانے پینے سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں صرف جماع سے روزہ توڑنے پر کفارے کے واجب ہونے کا ذکر ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور دوسرے ائمہ جان بوجھ کر کھانے پینے کو جان بوجھ کر جماع پر قیاس کرتے ہوئے اس پر یہ فتویٰ لگاتے ہیں۔ اور امام مالک نے اپنی کتاب موطا میں حدیث بھی روایت کی ہے کہ ایک شخص نے روزہ توڑ لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ ایک غلام آزاد کرے یا 2 ماہ کے پے در پے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ لیکن دوسرے محدثین کا کہنا یہ ہے کہ یہ حدیث عام ہے، جس کی وضاحت متعدد راویوں کی روایت کردہ حدیث سے ہوتی ہے۔ تو یہ ائمہ کا اختلاف ہے، لیکن صحیح بات وہی ہے جو امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ مجمعین کہہ رہے ہیں کہ اس سے جان بوجھ کر کر رہے ہیں نا وہ کام، جب اس کو معلوم ہے۔ اگر حدیث میں صرف جماع کا ذکر ہے تو کون سے جماع کا ذکر ہے؟ جو آدمی نے جان بوجھ کے کیا۔ تو اب پھر روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ان میں سے جو بھی چیز سے جان بوجھ کر آدمی کرے گا تو پھر اس پر تو کفارہ آنا چاہیے۔ تو یہ صحیح ہے۔ روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لینے سے جمہور کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ کھانا پینا کم مقدار میں ہو یا زیادہ مقدار میں، اور خواہ روزہ فرض ہو یا نفلی۔ اس بارے میں متعدد احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا اس کا روزہ نہیں ٹوٹا اور اسے اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا ہے۔ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میں نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اللہ نے کھلایا اور پلایا ہے۔ دیکھو اللہ نے بندوں پر کتنی آسانی رکھی۔ خطا و نسیان کو اس امت سے اللہ نے معاف کر دیا ہوا ہے کہ بندہ بھول گیا، روزہ تھا بھول گیا، کھا لیا پی لیا، یا اور کوئی وہ کام کر لیا جس سے روزہ ٹوٹتا ہے، بھول کر، معاف ہے، روزہ بھی پورا ہوگا، غلطی بھی معاف ہوگی۔ اب اس کے بعد بھی اگر کوئی مومن
پھر اللہ ہی کی رحمت پہ بھروسہ کرے تو بھلا بتاؤ کہ پھر اس کو اللہ اپنی رحمت دے گا کس ذریعے سے، کس بہانے سے؟ آدمی اپنے آپ کو اس کا مستحق ہی نہیں بنا رہا ہے تو پھر کیسے اس کو اللہ تعالیٰ معافی اور اپنی رحمت کا مستحق بنا سکتا ہے؟ غلطی سے وقت سے پہلے روزہ افطار کر لینا یا طلوع فجر کے بعد تک کھاتے پیتے رہنا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر کھاتا پیتا ہے کہ ابھی صبح یعنی فجر نہیں ہوئی ہے اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ صبح ہو چکی تھی، یا وہ یہ سمجھ کر روزہ افطار کر لے کہ سورج غروب ہو چکا اور بعد میں اسے معلوم ہو کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو جمہور جن میں ائمہ اربعہ شامل ہیں کے نزدیک اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو اپنے روزے کی ایسی حالت میں بھی قضا کرنی ہوگی۔ حیض و نفاس، اس پر بھی اجماع ہے کہ عورت کو دن میں خواہ کسی وقت حیض یا نفاس شروع ہو جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے ذمے اس دن کے روزے کی قضا ضروری ہوگی۔ جیسی حیض آئے تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں نیت کر لے کہ میں نے روزہ توڑ لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جس طرح روزہ رکھنے کی نیت ضروری ہے نا، ایسی اگر کسی شخص نے افطار کی نیت سے افطار کی دعا پڑھ لیا، چاہے کچھ کھائے نہ کھائے، روزہ گیا۔ ہاں، یاد کرنے یا یاد کرانے سیکھنے سکھانے کو 10 بار پڑھے نا وہ الفاظ، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا ہے افطار کی۔ وہ تو افطار کے بعد کی میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، ذہب الظم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، اور وہ سنے اس کو ہی افطار کی دعا بول کے چھاپ دیے، لکھ دیے۔ وہ اگر ایسے بولنے والے بیٹھے نا، جیسی دعا پڑھے ان کو اٹھا دینا، اٹھ تیری رگیں تار ہو گئی، پیاس بھول گئی، اٹھ تو اٹھ جلدی، اس کو وہیں اٹھا دینا۔ افطار کی دعا یہ ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر افطار کر رہا ہوں۔ یہ الفاظ بولنا بھی ضروری نہیں، انسان افطار کی نیت سے بسم اللہ بول کر بھی روزہ اپنا افطار کر سکتا ہے۔ اب نیت کا کتنا بڑا اثر ہے دیکھو، ایک روزہ دار اگر نیت کر لے کہ میں روزہ توڑ رہا ہوں، یا وہ روزہ افطار کرنے کی دعا پڑھ لے افطار کی نیت سے، اس کا روزہ گیا۔ ہاں سیکھ رہا ہے، یاد کر رہا ہے، نیت روزہ افطار کرنے کی نہیں، سیکھنے کی ہے، سکھانے کی ہے، تو پھر 10 بار بھی پڑھے کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھو اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں نیت کر لے کہ میں نے روزہ توڑ لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کے ذمے اس دن کی قضا ضروری ہوگی، کیونکہ نیت روزے کے لیے ضروری ہے۔ جب نیت ختم ہو گئی تو روزہ بھی ختم ہو گیا۔ کوئی چیز نگل لینا، خواہ وہ غذا کے طور پر استعمال ہوتی ہو یا نہ ہوتی ہو، اگر منہ کے ذریعے پیٹ میں کوئی چیز اتار لی جائے، خواہ وہ غذا کے طور پر استعمال نہ ہوتی ہو، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو عادت رہتی ہے کوئی بھی چیز منہ میں ڈال کر چبانے کی یا دانتوں میں اس کو کرنے کی۔ ایسی صورت میں اگر وہ چیز اچھی خاصی مقدار میں ہے اور اس کو چباتے ہوئے یا منہ میں گھماتے ہوئے روزہ دار نے نگل لیا، اس کو حلق سے نیچے اتر گئی ہو، چاہے وہ کھانے کی چیز نہ ہو، تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو روزے کی قضا رکھنی پڑے گی۔ حنفیہ کے نزدیک اگر پیٹ یا سر یا کان پر زخم ہو اور اس پر ایسی دوا استعمال کی جائے جو معدے یا دماغ میں خواہ کسی راستے سے پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورت میں صرف قضا ضروری ہوتی ہے، کفارہ ضروری نہیں۔ اور اس پر تقریباً تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ یہ روزہ ٹوٹے گا اور اس پر صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا۔ البتہ اس پر مذاہب اربعہ کا فقہا کا اتفاق ہے کہ جس شخص کا رمضان کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے، اس کے لیے رمضان کے احترام میں غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنا ضروری ہے۔ یعنی کسی کا روزہ کسی عذر کی وجہ سے ٹوٹ گیا، عورت کو حیض آ گیا، اگر اس میں بھی پھر اختلاف ہے کہ اگر زوال سے پہلے روزہ کسی کا ٹوٹ گیا تو وہ روزہ داروں سے چھپ کر کھا پی لے، لیکن اگر زوال کے بعد میں کسی کو ایسا عذر پیش آیا، روزہ ٹوٹ گیا، تب اس کے لیے یہ مستحب ہے، ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کی طرح رہے، اس عمل پر اس کو اجر ملے گا۔
یہ مذاہب اربعہ کے تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی شخص کا رمضان کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے، اس کے لیے رمضان کے احترام میں غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکے رہنا ضروری ہے۔ ضروری بول رہے ہوں، اب اس میں واجب اور فرض کا حکم نہیں لگایا جا سکتا، لیکن بہتر ہے۔ حضرت یہ حدیث تو آ چکی ہے، تو یہ روزے کے مبتلات تھے، ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور اس میں دو جو قسمیں ہیں اس کی، کہ ایک وہ جس سے صرف قضا لازم آتی ہے، ایک وہ جس سے کفارہ اور قضا دونوں لازم آتے ہیں۔ اور کفارے کی 3 صورتیں ہیں، جس میں سے ایک صورت تو آج ہے ہی نہیں، غلام آزاد کرنے کی 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یا 60 دن یا 59 دن کے جو مہینے ہیں قمری مہینے، اس کے حساب سے مسلسل پے در پے روزہ رکھو، اس میں بیچ میں کوئی ٹوٹ ہونا نہیں۔ اب وہ چاہے کسی بھی وجہ سے آئے ٹوٹ، اگر آ گئی گنتی پھر ایک سے شروع ہوگی، تو بہتر یہی ہے کہ انسان جان بوجھ کر روزے کو توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور وہ کوئی بہت مشکل چیز بھی نہیں۔ اچھا، پھر اس میں بھی سہولت دی ہوئی ہے نا کہ وہ چیز بھی اگر بھول کے ہو رہی ہے تو معاف ہے، کفارہ تو کیا پھر قضا بھی نہیں ہے، اور اب کہہ رہا ہے میں نے روزہ قبول کیا، بندے کا کھلایا بھی پلایا بھی روزہ بھی ہوگا، چل۔ تو یہ اس واسطے احکام و مسائل معلوم ہونے میں کیا ہوتا ہے، پھر انسان اپنی عبادتوں کو ضائع کرنے سے بچ جاتا ہے، اور دل کے اطمینان کے ساتھ جب عبادت انجام دے کوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ اس عبادت میں اس کے لیے اجر بھی اتنا ہی رکھتا ہے، اثر بھی اتنا ہی پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم اور بابرکت مہینے کی اس عظیم عبادت کا وہ اثر، وہ نتیجہ، وہ خیر، وہ بھلائی، وہ برکت عطا فرمائے جو اس میں اس نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب